جی ٹھیک، بیٹھے میں جواب دیتا ہوں. ان کا سوال یہ ہے کہ حنفی مسلک میں خون نکل کے بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کے کہ نماز کے دوران ان کا خون نکلا مگر وضو نہیں ٹوٹتا. پہلی بات تو یہ کہ بہت سارے واقعات نہیں ہیں، ایک واقعہ مجھے صحیح سند کے ساتھ یاد پڑتا ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ نماز کے دوران ان کی ٹانگ کاٹ دی گئی، تو یہ تو ویسے ہی عقل کے خلاف ہے نا. پوری ٹانگ نماز کے دوران کون کاٹ سکتا ہے کسی کی؟ یہ واقعہ ہے کہ صحابہ کو نماز کے دوران تیر لگا، یہ صحیح حدیث ہے، اور تیر لگ کے بہتا رہا ہے خون اور وہ نماز پڑھتے رہے ہیں. یہ واقعہ صحیح ہے. اس پر ایک بہت بڑا اشکال ہوتا ہے کہ وہ ان کا تو وضو نہیں ٹوٹا تو حنفیوں کا کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. اس کا جواب یہ کہ اس حدیث یہ بالاتفاق منسوخ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی جو کہتے ہیں خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، خون کو ناپاک وہ بھی مانتے ہیں. خون بہرحال کیا ہے؟ کیونکہ قرآن میں اس کو ناپاک قرار دیا ہے، اور قرآن میں آتا ہے کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں. نماز میں طہارت اور کپڑوں کا پاک رکھنا یہ تو قرآن سے ثابت ہے. اللہ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں کرتے. سب سے بڑا اشکال ان صحابی پر یہ ہوتا ہے کہ چلو خون نکلنے سے فرض کر لیتے ہیں وضو نہیں ٹوٹا، لیکن وہ خون کپڑوں پہ تو لگا نا، کپڑے ناپاک ہو گئے. تو جو جواب آپ کا اس بارے میں ہے، جو تعویل آپ اس کی کرتے ہو، حنفیہ وہی تعویل کس کی کر لیتے ہیں؟ ظاہر ہم یہ کہتے ہیں ان صحابی کو یا تو علم نہیں تھا کہ خون ایک ناپاک چیز ہے، یہ علم نہیں تھا ان کو، کیونکہ اسلام جو مسائل کا علم ہے وہ تو آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا نا. بہت سے صحابہ کو بہت سی چیزیں معلوم نہیں تھی. ان کا یہ خیال تھا کہ خون ناپاک نہیں ہے اور اس کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو ان کا خیال پوری امت پہ حجت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اس حدیث کو مانو گے تو پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ خون کیا ہے؟ پاک ہے، جبکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. تو یہاں یہی کرنا پڑے گا کہ ان صحابی نے اپنی رائے کے مطابق اس پر عمل کیا. اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توثیق اور آپ کی طرف سے یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ نبی نے ان کو یہ فرمایا ہو. اور رہا یہ کہ حنفیہ جو اس کے قائل ہیں کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، اس کی مضبوط دلیل ہے، صحیح حدیث ہے کہ ایک صحابیہ نبی کے پاس آئیں اور کہا کہ مجھے بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے، یعنی حیض کے علاوہ بھی ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا انما ذالک دم عرق، یہ ایک رگ کا خون ہے، لہذا جب بھی یہ نکلے تو آپ وضو کر لیا کریں. تو رگ کا خون ہونا، رگ سے مراد وہ رگ نہیں ہے جس کو ہم اردو میں رگ کہتے ہیں، یعنی نسوں میں سے خون جو بلڈ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو ٹوٹنے کی جو وجہ بتائی وہ رگ سے خون کا نکلنا قرار دیا ہے. تو یہ بہت بڑی امام حنیفہ کی دلیل ہے کہ رگ سے جب بھی خون نکلے گا آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. چلیں.